رہا ہے یا سو رہا ہے؟ تو اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے؟ ابھی کچھ سوچ رہے ہیں، بولیں یا نہ بولیں؟ ارے دیں گے ماشاءاللہ۔ پھر سب سے بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ مولانا ناصر مصباحی صاحب قبلہ تشریف فرمایا، آپ کے محلے کی مسجد کے امام عالی جناب حافظ ذکی خان صاحب قبلہ بھی تشریف فرمایا، جنہوں نے اس پروگرام کے لیے اپنی مسجد کے پروگرام کو کینسل کر دیا اس نیت سے کہ محلے کے لوگ ہیں سب یہی آ جائے، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ، بس ثبوت دیتے رہنا اپنی بیداری کا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین ونحن علی ذلک والحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین الکریم۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ انیس بے کشا، چار سادہ ایک بندہ، شفیع المذنبین، انیس الغرابین، رحمت للعالمین کی بارگاہ عالیہ بے کس بنا دے، درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کری پڑی اور آباد اللہ صلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لائق مبارکباد ہے غلامان صحابہ و اہل بیت کمیٹی کے تمام ممبران کہ جنہوں نے جشن شہید اعظم کو منایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، 8 روزہ پروگرام ہے، آپ کو مجھے 8 روز تک جھیلنا ہے۔ پہلے اس بات کا ذہن بنا لیں آپ، جو 8 روزہ پروگرام ہوتا ہے زیادہ تر خلفائے راشدین پر ذکر ہوتا ہے، سیرت مصطفیٰ پر ذکر ہوتا ہے، خلفائے راشدین پر ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد امام حسین کا کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ میں ایسا نہیں کروں گا، مصباحی صاحب کو میں ایسا نہیں کروں گا۔ سیرت مصطفیٰ، خلفائے راشدین، پھر کربلا۔ وقت 8 دن ہے، تھوک کا بیپاری ہوں، جیسا چاہو ویسا استعمال کر لو، لیکن چپی کو توڑنا پڑے گا۔ چپی توڑ دو گے تو انشاءاللہ میں بہت آج کی تاریخ کی نسبت سے میں تھوڑا سا بیان عمر فاروق اعظم کا کروں گا، ڈائریکٹ میں آپ کو امام حسین کے والدین کی بارگاہ میں لے جا کر کربلا لے چلوں گا، اور 8 دن میں بھی واقعہ پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ معتبر واقعات پیش کروں، لیکن شرط یہی ہے کہ چپی کو توڑنا پڑے گا، اپنی خاموشی کو توڑنا پڑے گا۔ ایک بار ثبوت دے یا حسین کہہ کے دیکھتے ہیں کتنا ہے۔ ماشاءاللہ، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ ابھی نہیں بولو گے؟ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا رہ جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، جو رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور۔ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پر کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہانوں کو ہے تیری ضرورت اے حسین، کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ آج میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، میرا ہی نہیں بلکہ استاد العرفان حافظ ذکی خان صاحب کا
حضرت علامہ مولانا ناصر رضا مصباحی صاحب کا، غلامان صحابہ و اہل بیت کی انجمن کے تمام ممبران کا، تم سب کا عقیدہ یہی ہوگا، ہو تو خاموش نہ رہنا کہ حال ہمارا کچھ بھی ہو، ہمارا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے حسین۔ میرے عزیزو، ذکر کرب و بلا سننے سے پہلے اپنے ذہن کو یہ تیار کر لو کہ تاریخ کہیں نہ کہیں امام حسین پر مظلومیت کا الزام کرتی ہے، کہیں نہ کہیں یہ بتاتی ہے کہ امام حسین مظلوم تھے، امام حسین بے بس تھے، امام حسین بے کس تھے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، امام حسین کی کوئی مدد کرنے نہیں آیا تھا۔ آپ سنیں گے کس طرح سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ اڑے گئے تھے، آپ سنیں گے کس طرح ان پر 3 دن پانی بند کیا گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین مظلوم تھے، امام حسین کی کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، امام حسین کی کوئی مدد کرنے نہ آیا تھا، لیکن اس دانش مصباحی کا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کی کوئی مدد کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ حسین کی وہ مدد کے لیے بلایا نہیں تھا۔ بات اچھی لگے تو نیچے والوں خاموش نہ رہنا۔ اگر حسین بولا گے، اگر حسین بولا گے تو جو زمین پر ہے وہ بھی آگے، جو زمین میں ہے وہ بھی آ جاتے۔ ارے حسین کے چاہنے والے 1450 سال کے بعد یہ غلامان اہل بیت صحابہ کمیٹی کے لوگ آج بھی حسین کے نام پر بلاتے ہیں تو ہم تم چلے آئے ہیں۔ جب حسین کے نام پر بلاتے ہیں تو ہم تم آ جاتے ہیں، اور جب حسین بلاتے ہیں جو زمین پر ہے وہ بھی آتے اور جو زمین میں ہے وہ بھی آ جاتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین مجبور، بولو مجبور نہیں تھے، حسین مجبور، حسین بے سہارا۔ ارے وہ بے سہارا کیسے ہوں گے جو سرکار دو عالم کے نواسے ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ان پر پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا۔ ان کی اوقات تھی جو حسین پر پانی بند کر دیتے، حسین پر پانی بند کر دیتے۔ وہ تو حسین نے ہی پانی کو طلب نہ کیا۔ نہر فرات کی موجیں ساحل پر سر پٹک پٹک کر یہ آرزو کرتی ہے کہ کاش لب حسین ہمیں چھو لیتا۔ ارے حسین بات ذہن میں آ گئی تو ایک بات بتا دوں، حسین کی بات تو بہت بڑی بات ہے۔ اے حسین کے عاشقوں، اے پورن کے غیور مسلمانوں، اپنے ضلع کو لے لو، ہمارے ضلع کے جو ڈیم ہے، بات ذہن میں آ گئی تو بتا دوں، جنہیں حاجی شاہی محمد شیر میاں کہا جاتا ہے، ان کے پیر ہے بھٹپورہ میں، اکثر پیلی بھیت سے بھٹپورہ جاتے تھے، لنگر کیا کرتے تھے پیلے چاول کا۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بھٹپورہ جانے کے لیے ملا کھیڑا اترنا پڑتا ہے، 2 کلومیٹر کی دوری ہے بھٹپورہ شریف کی۔ اکثر جاتے تھے چاول کے پیلے چاول کا لنگر کرتے، وہاں کے لوگوں نے کہا ہماری رام پوری اور مراد آبادی بریانی نہیں ملتی ہے، پیلی بھیت سے فقیر آتا ہے یہاں لنگر کرتا ہے، ہمارے چاول کوئی کھاتا نہیں، ہماری بریانی کوئی کھاتا نہیں۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا ان پر پانی بند کر دیا جائے۔ حسین نہیں ہے، حسین کے غلاموں کے غلام ہے شاہی۔ کہا پانی بند کر دو، نہ پانی ہوگا نہ چاول پکیں گے۔ جیسے ہی حضور شاہی محمد شیر میاں پہنچے، مریدین نے کہا حضور چاول نہیں پک سکتے، تحری نہیں پک سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا پانی بند کر دیا ہے، یہاں پر تمہیں پانی نہیں دے رہے۔ آپ نے فرمایا چلو واپس آؤ۔ ملا کھیڑے واپس آئے، 2 کلومیٹر کی دوری ہے، آج آپ کو نہر ہے میں نے دیکھی ہے، جنہوں نے دیکھی ہوگی وہ جا کر مشاہدہ کریں۔
بلا کے آئے اس نہر کے پاس کھڑے ہوئے اور اس نہر میں کہتے چل تو ذرا، چل تو ذرا، تاریخ بتاتی ہے کہ آتا ہے آگے آگے پیچھے پیچھے بتانا یہ ہے جب حسین کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ نہر کو اشارہ کرے وہ سنن میں پہلو تو حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ کیا نہیں سنا یہ بتانا یہ تھا کہ حسین کو سبق یہ دینا تھا، درس یہ دینا تھا کہ دیکھو کس طرح سے ظلم سہ کر صبر کے دامن کو تھاما جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یزید مقابل میں تھا، ارے اس کتے کی اوقات تھی جو یزید کی اوقات تھی جو حسین کے مقابل میں آتا۔ شیر اور کتے کا جو مقابلہ ہوتا ہے، شیر اور کتے کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے۔ حسین تو کربلا اس لیے گئے تھے کہ باطل کے چہرے سے نقاب ہٹا سکے اور یہ بتا سکے جو انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ کبھی کبھی باطل شیطان کی شکل میں، ابلیس کی شکل میں آتا ہے۔ ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ باطل کبھی نمرود کی شکل میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بتایا کہ باطل کبھی فرعون کی شکل میں آتا ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ باطل ابو جہل ابو لہب کی صورت میں آتا ہے۔ اور حسین نے یہ بتا دیا کہ باطل کبھی ابھی کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں آتا ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں آتا ہے۔ باطل باطل کی بدنام کرو، امام حسین کربلا میں گئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، ایک بار ہاتھ لا کے بولے یا حسین۔ میں آج آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، انشاءاللہ کل آپ کے والدین کی بارگاہ سے ڈائریکٹ کربلا چلیں گے، میں لے چلوں گا تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے، زیادہ گھماؤں گا نہیں۔ ذہن پہلے یہ تیار کر لیں، کیونکہ ہماری جو ہے کنیکٹیویٹیز کچھ ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم نے الٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے، ہم نے الٹا سمجھنا شروع کر دیا۔ شہید جب کوئی ہوتا ہے نا، شہید بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت آسان ہے۔ عالم بننا بہت بڑی بات ہے، مفتی بننا بڑی محنت لگتی ہے۔ اسماعیل صاحب سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں کتنی محنت کرنا پڑتا ہے۔ فاضل بننا اور محنت، مفتی بننا اور ولی بننا اور کتب بننا، ابدال بننا، اس میں بڑی محنتیں، عبادتیں، ریاضتیں لگتی ہیں۔ لیکن شہید ایک ایسا مرتبہ ہے جن کے لمحے میں آدمی زمین کی بستی سے آسمان کی بلندی کو چھو لیتا ہے۔ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ ایک ہی لمحے میں زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اور مشکل اس لیے ہے کیونکہ انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، اس لیے جان جلدی قربان نہیں کرتا۔ آپ سنیں گے کہ کربلا کے میدان میں یا کسی بھی جنگ میں جب کوئی شہید ہوتا ہے نا، اس کا بازو کٹتا ہے، اس کی گردن کٹتی ہے، کہیں تیر لگتا ہے، کہیں بھالے لگتے، کہیں برچھیاں لگتی ہیں، کہیں پر تلواروں کے بار ہوتے ہیں، کہیں آنکھیں باہر آ رہی ہیں، کہیں پیر کٹ رہے ہیں، کہیں آنکھ نکل رہی ہے، کہیں بازو کاٹا جا رہا ہے۔ کیا اسے اس چیز کی تکلیف نہیں ہوتی کہ شہید کو یہ کٹنے کی تکلیف نہیں ہوتی؟ میرے آقا فرماتے ہیں شہید کو اتنی تکلیف ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی، جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ عقل حیران ہے، عقل پریشان ہے کہ ہاتھ کٹے اور درد اتنا، آنکھیں باہر آئے درد اتنا، آنکھ باہر آئے، کیسے ممکن ہے؟ تو آج کی دنیا بھی، آج کی ٹیکنالوجی سے آپ اندازہ لگائیں، جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے، ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں لے جائے، آپریشن روم میں لے جائے، تو سب سے پہلا کام کرتا ہے کہ اسے نشہ دیتا ہے، یا تو بے ہوش کرے گا یا سن کرے گا، اور بے ہوش کرنے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ لے گا، لیکن پیشنٹ کو احساس بولو ہوگا نہیں ہوگا، ہاتھ کا آپریشن کرے گا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر اس نشے کا اثر ہے، اس لیے اسے تکلیف کا احساس نہیں ہے۔
ذہن یہی رکھے. آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ شہید کو اتنی کم تکلیف کیوں ہوتی ہے. یاد کرے وہ وقت جب زلیخا حضرت یوسف پر فدا ہو گئی تھی اور انہوں نے تانا دیا اور انہوں نے الزام لگائے کہ اے زلیخا تم ایک ملکہ ہو, ایک غلام پر فدا ہو گئی, تمہارے ایک یوسف پر فدا ہو گئی, تم نے یہ کیا کر دیا. جب معاملہ یہ تھا, بہت مختصر بتا رہا ہوں, حضرت زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں نیبو اور چھری دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے گزر جاؤ. جیسے ہی گزرے حضرت یوسف سے کہا پردے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ, عورتوں سے کہا نیبو پر چھری چلاؤ. نقاب ہٹایا, حضرت یوسف کو دیکھ کر آنکھوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور احساس نہ ہوا, فوراً عقل سمجھ گئی کہ حسن یوسف پر جسم میں عورتیں انگلیاں کاٹ رہی ہیں, انہیں احساس نہیں ہو رہا ہے. اور میرے نبی کو وہ ہے حضرت یوسف کے جب کوئی بندہ میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو ان کی نگاہوں کے سامنے اور وہ میرے آقا کے چہرے میں اتنا ہوتا ہے کہ سرتن سے جدا ہو جاتا ہے اور کوئی درد کا احساس نہیں ہوتا. میرے عزیزو, جب حسن یوسف پر انگلیاں کٹ جائیں اور احساس نہ ہو تو حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے میرے آقا کا چہرہ ہوتا ہے اور آقا کے چہرے میں اتنا وہ مگن ہو جاتا ہے کہ سرتن سے جدا ہو جاتا ہے اور احساس نہیں ہوتا. اس نے یوسف سے کٹے مصر میں انگشت زنا سر بجاتے ہیں میدان عرب تیرے نام پر. میرے عزیزو, شہید جب کوئی بندہ ہوتا ہے آقا کے چہرے کا وہ نشہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا نشہ تو اتر جائے لیکن سرکار کے دیدار کا نشہ کبھی اتر نہیں سکتا ہے. اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یوسف علیہ, دیکھیے چاند بھی روشن ہے اور سورج بھی, دونوں وائٹ ہے, سفید روشنی ہے دونوں میں, لیکن چاند سورج کی روشنی ایسی ہے کہ جس پر نگاہ جمتی نہیں. کوئی دیکھ لے گا ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ پائے گا. جب سورج پورے آفتاب پر ہو اور چاند جب چودھری کا نکلتا ہو تو وہ ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ جس پر سے نگاہ ہٹتی نہیں ہے. دونوں کی خوبصورتی میں فرق ہے, ایک پر نگاہ جمے نا, ایک سے نگاہ ہٹے نا. بالکل ایسے ہی ہے میرے آقا کا حکم کہ جو دیکھ لیتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے, جو دیکھ لیتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور ایسا مغن ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کا نگاہ ہٹانے کا نگاہ ہٹانے سے دل نہیں کرتا. اسی لیے تو میرے رضا, پیارے رضا, اچھے رضا, سندرے رضا, امام احمد رضا کا فرماتے ہیں سارے علیوں میں رضا سمجھیے ہر اچھے سے اچھا, ہر اچھے سے اچھا اور کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے عزیزوں, میرے آقا کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر مگن ہو جاتے ہیں. شہید کے لیے 6 خوبیاں ہوتی ہیں. اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے. سبحان, جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. 70 ہوئے اس کا استقبال کرتی ہے اس کی, اور وہ جس کی چاہے شفاعت قبول کی جاتی ہے. آج ہمارا ذکر امام حسین میں آئے ہیں. آخری کڑیوں کی طرف لے چلو. حسین کی ذات سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ نیچے کی طرف آئے. حسین کے بیٹے ہیں سید زین العابدین. میں صرف عظمت حسین بتا کر عمر فاروق اعظم پر بول کر بات ختم کروں, آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہوں. بیٹے ہیں زین العابدین, نام سنا اور سنیں گے انشاءاللہ. یہ کربلا سے آئے تھے. ان کا اصل نام یہ نہیں ہے زین العابدین. زین العابدین عابدوں کی زینت, عابدوں کی زینت ہے. ان کا نام ہے حسین ابن علی. حسین ابن علی, حسین کی ذات وہ ذات ہے جس کے اوپر بھی علی ہے, ان کے بھی علی ہے. سمجھے, ان کے بیٹے ہیں حضرت امام باقر. نیچے والے کو حسین کی بات تو بہت بڑی بات ہے.
ہم اپنی مقدس پر کیوں نہ قربان کریں, کیوں نہ ہم اپنے مقدر پر ناز کریں. ان کے بیٹے ہیں محمد باقر. باقر کے معنی ہوتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والا, ریزہ ریزہ کرنے والا, ریشہ ریشہ کرنے والا. انہیں باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو یہ اس کا اس انداز میں جواب دیتے تھے کہ ہر جز پر کافی دلائی پیش کر دیتے تھے, ایسا ایسا اسے ریزہ ریزہ کر دیتے تھے. ان کے بیٹے حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق. دیکھو حسین کی نیچے کی نسل دیکھو, حضرت امام جعفر صادق جن کی فاتح ہم کنڈوں میں دلاتے ہیں. کون ہے حضرت امام جعفر صادق؟ عظمت اگر دیکھنا ہے تو ہمارے اور آپ کے امام مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ. کیا نام ہے امام اعظم؟ ہم لوگ حنفی ہیں. کون ہیں ہم لوگ؟ ارے زور سے بولو, اور زور سے بولو. ایسا شرما رہے ہیں جیسے کہ کہا کہ جا تو رہے لیکن بولیے نا, ایسی والی بات ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آگے بیٹھے ہیں اور جو پیچھے ہیں, پیچھے والے تو ایسے دیکھ رہے ہیں آگے والوں کو جیسے پھنس گئے یہ لوگ. مولانا صاحب انہیں کو دیکھ رہے. دیکھو میں بولتا بھی ہوں بلواتا بھی ہوں, یہ نہ سوچو جی آگے بیٹھے یہ پھنس گئے, بلکہ جو پھنسے گا وہی بچے گا, جو پھنسے گا وہی بچے گا, اور جو بچے گا وہ پھنسے گا. جو حسین کی محبت میں پھنس گیا بروز قیامت جہنم کی آگ سے وہ بچ گیا, اور جو حسین کی محبت سے بچ گیا وہ جہنم کی آگ میں بلا بلا کر یا حسین. پیچھے والوں یہی سم ڈال لو جو آگے والوں نے ڈال رکھی ہے. ہاتھ جا کر بولو, اندھیرے کا فائدہ نہ اٹھاؤ, یا حسین. ہاں ماشاء اللہ, تب مزہ آئے گا. میں بتا رہا تھا حضرت ہم لوگ کون ہیں؟ حنفی. کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے. بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی آخری کڑیوں کی طرف. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے جنہوں نے 70 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے کہ جن کے امام جن کے علم کا ڈنکا سارے امام مانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے کہ جنہوں نے جو ہر سال رمضان میں 61 مرتبہ قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جن کے علم کی چار جانب دھوم مچی ہوئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے نظر آتے. اندازہ لگائے پھر حضرت امام جعفر صادق کی عظمت کیا ہوگی. ان کے بیٹے موسیٰ کاظم, ان کے بیٹے علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پر نقاب ڈال کر نکلا کرتے تھے. لوگ یہ دعائیں کرتے تھے کہ چہرے سے نقاب ہٹ جائے تو ہم ان کا چہرہ دیکھ لیں. کیوں دیکھ لیں؟ ان کا نام ہے علی رضا, علی رضا, علی کی رضا, علی کی رضا, علی کی رضا. اور جب وہ چہرے سے نقاب ہٹتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب علی کی رضا اتنی خوبصورت ہے تو پھر علی کتنے خوبصورت ہوگی, اور جب علی کی خوبصورتی کا اندازہ ہے تو بتاؤ پھر نبی کتنے خوبصورت ہوں گے. چودھویں کے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے. 14ویں کے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. میرے حسین کی عظمت تو یہ عظمت ہے, میرے حسین کی رفعت تو یہ رفعت ہے. اندازہ کریں امام حسین کی عظمت پر, امام حسین کی رفعت پر. اس حسین کے تذکرے میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں. شہادت عظمیٰ پر فائز ہونے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا نے حسین کی پرورش کی تھی. اس انداز میں انہوں نے اپنا امتحان دیا ہے. اس چیز کا اندازہ لگائیں گے. آپ نے ذہن بنایا کہ ہم نے یہ معلوم ہو گیا کہ میرا حسین مجبور نہیں تھا, بے سہارا نہیں تھا. میرے حسین نے امتحان لیا تھا. میرے حسین کی عظمت کا اندازہ لگ گیا. شہیدوں کی شہید ہوتے وقت تکلیف کا اندازہ لگ گیا. جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو کتنی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اس کے بارے میں پتہ لگ گیا. آج کی تاریخ کی نسبت سے ابھی جیسے مصباحی صاحب نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے. میرے عزیزوں
یہ کمیٹی بھی علماء اہل بیت اور صحابہ ہے، تو اندازہ کریں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا بھی ذکر کرتے چلیں۔ آج حضرت عمر فاروق اعظم کون ہے؟ عمر فاروق اعظم اگر یوں کہا جائے کہ ایمان لانے سے پہلے سب سے بڑے رستم کا نام حضرت عمر فاروق اعظم تھا، بہت دبدبا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ اور مذہب اسلام پر کل انشاءاللہ امام حسین کے والد اور والدہ پر ذکر ہوگا ڈائریکٹ کربلا۔ اندازہ کریں کون عمر فاروق اعظم کہ جن کا اتنا دبدبا تھا کہ اس وقت کے جو کفار تھے وہ بھی عمر فاروق اعظم سے ڈرا کرتے تھے۔ اور اتنا بڑا احسان امت مسلمہ پر کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے آپ کو نبی کے قدموں پر بیچ دیا، جب مذہب اسلام قبول کر لیا، تو عالم یہ تھا کہ آپ کفار مکہ کی دہلیز پر گئے، دروازے کھٹکھٹا کر لوگوں کو بتایا، اے ابو لہب اب ہم سوچ رہے کہ عمر ایمان لے آیا ہے، اے ابو لہب اب تو خیر بنا، دیکھ عمر ایمان لے آیا ہے۔ اور نبی سے فرمایا آج تک جو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی جاتی تھی اب عمر ایمان لے آیا ہے، اب کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اب ہم سب کھل کر نمازوں کی ادائیگی کریں۔ عمر فاروق اعظم آؤ کھل کر نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھی کتنا بڑا احسان عمر فاروق اعظم کا ہے۔ اندازہ کریں آپ عشق کا عالم عمر فاروق اعظم کا، عشق جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے سچ ہے، ابھی مصباح صاحب نے بتایا نا، شیطان بھی ڈرا کرتا تھا، راہ بدل لیتا تھا۔ آپ کے کوڑا، آپ کا درہ، آپ کا کوڑا بڑا مشہور تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی کئی ایسی ہیبت تھی کہ جس وقت صحابہ کی محفل میں عمر فاروق اعظم ہوتے تھے کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی اونچی آواز میں بات کر پائے، اور کوئی کرتا ہوا اس لیے نہیں تھا، لیکن پھر بھی عمر فاروق اعظم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک میٹر آیا، میٹر یہ آیا، ایک تھا منافق، ایک تھا کافر۔ منافق کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو، کون ہو؟ چھپا ہوا کافر ہو، جو اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان ہو لیکن ہو اندر سے دوگلا، ڈھکوسلے والا، نفاق کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ معاملہ یہ آیا کہ کھیت میں یا باغ میں آج کس کی باری ہے جو پانی چلائے گا؟ پانی چلاتے تھے باری باری، سرکار کی بارگاہ میں گئے، سرکار کی بارگاہ سے فیصلہ ہو گیا کہ آج پانی چلانے کی باری جو ہے وہ اس کافر کی ہے، اس کی نہیں۔ اس نے منافق نے سوچا کہ سرکار تو رحم دل ہے، اکثر فیصلہ جو ہے رحم دلی پر کرتے ہیں، چلو عمر فاروق اعظم کے پاس چل کر فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلے، ارے بولو عقلے، ہائی کورٹ کا ہارا ہوا سپریم کورٹ جائے گا کیا؟ سپریم کورٹ کا ہارا ہوا لوور کورٹ میں آئے گا؟ وہاں فیصلہ کرا کر اب عمر فاروق کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ حضور فیصلہ کر دے پانی کون چلائے گا؟ عشق دیکھیں، عشق عمر کا عشق دیکھیں، پانی کون چلائے گا؟ آپ نے جب بات دونوں کی سنی، اتنے میں وہ کافر بول اٹھا کہ یہ فیصلہ نبیوں کے سردار کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہے۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا، پوچھتے ہیں کیا فیصلہ ہوا؟ کہا فیصلہ میرے حق میں ہوا تھا۔ عمر فاروق اعظم اندر گئے، جانے کے بعد فرمان لائے، لانے کے بعد آپ گئے، آپ نے ایسا غور کیا کہ جو منافق تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اسے قتل کر دیا، حملہ ہو گیا، صحابہ میں ایک دم حملہ ہو گیا کہ عمر نے مسلمان کو مار دیا، عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کی گردن پر تلوار چلا دی، حملہ ہو گیا، ایک سے گونگا سمجھ گیا، ہوتے ہوتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرکار کی بارگاہ میں جب یہ پہنچا، سرکار نے عمر فاروق اعظم کو طلب کیا، دست بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کا بھی وہ امی، اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ کا قربان، آپ نے یاد کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عمر تم نے مسلمان کا قتل کیا ہے، تم کا قصاص ہوگا، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ
میں نے یقیناً حکم تو کیا ہے لیکن کسی مسلمان کو نہیں کیا، کیونکہ عمر اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے۔ جو اپنے فیصلوں میں آپ کا فیصلہ نہ مانے، میرا یقین تو یہ ہے لا یؤمن بعضکم حتی یحب علیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں یا رسول اللہ آپ کی محبت سب سے عمر اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جب تک اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت نہ آ جائے۔ یہ ہے عمر۔ اچھا، ایک عقل میں میرے سوال آ گیا، آخری بات اور بتا دوں، اس وقت وحی نزول کا دور تھا، وحی نازل ہوتی تھی، تو عمر تھوڑا انتظار کر لیتے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کھڑے ہو جاتے؟ یہ میرے ذہن میں سوال آیا کہ جا کر کھڑے ہو جاتے، آقا فلاں شخص ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اتنی جلد بازی کیوں؟ عمر نے تلوار نکال کے قتل کیوں کر دیا؟ اتنی جلد بازی کیوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رک جاتے، سرکار کی بارگاہ میں جاتے، آقا فلاں شخص ہے، آپ کی بارگاہ سے فیصلہ ہو گیا، پھر میرے پاس فیصلہ کرانے پہنچا، آقا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یا انتظار کرتے جبریل امین کوئی وحی لے کر آ جاتے، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ عمر فاروق اعظم کے فیصلوں پر کئی آیتوں کا نزول ہوا۔ انتظار کرتے یا جا کر نبی کی بارگاہ میں پوچھ لیتے، آخر عمر نے اتنی جلد بازی کیوں کی؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے تلوار لا کر ایک دم گردن کیوں اڑا دی؟ یہ میرے عقل میں سوال آیا۔ میں اس کا جواب اندازہ کریں، عشق دانش یہ جواب میرے دل میں آتا ہے کہ اگر عمر فاروق اعظم انتظار کرتے، عشق سے سوال کیا، سرکار آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو عقل جواب دیتی ہے اگر انتظار کرتے یا معلوم کرتے تو سن وہ فیصلہ فیصلہ ہوتا، عشق کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ عشق کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جس میں انتظار نہیں ہوتا اور فیصلہ ہوتا ہے۔ کبھی تو میرے رضا فرماتے ہیں اے عشق چلنے چھوٹے سکتے جو آپ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمر فاروق اعظم کی محبت میں جلائے، بولے آمین۔ عمر فاروق اعظم کی محبت میں سلائے، ہم سب کو بروز قیامت عمر فاروق اعظم کی محبت میں جنت کا حقدار بنائے انشاءاللہ۔ کل آپ سنیں گے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے بارے میں، یہ آخری بات سن لیں اور یہ نعرہ ہمیشہ یاد رکھیں، بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ ہماری شان ہے، یہ ہماری جان ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ حسین تھے، حسین ہے اور حسین رہیں گے۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ کیسے؟ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ سن لو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو۔ قرآن کہتا ہے مردہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جو شہید ہوئے وہ زندہ۔ تو پتہ لگا حضرت عباس، بولو حضرت عباس، حضرت قاسم، حضرت مولانا محمد، حضرت اسیاد، حضرت اکبر، حضرت قاسم، حضرت امام حسین، عمر فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی۔ ارے میرا عشق تو یہ ہے کہ یہ سب تو زندہ ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں یہ گنہگار امت اگر وابستہ ہو جائے تو یہ بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ تبھی تو اللہ کو کہتے ہیں تو زندہ ہے ملا، تو زندہ ہے ملا۔ میری چشم
आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बला अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी जिंदगियों का हमें और आपको शऊर नहीं है। अंदाजा करो, हमें और आपको शऊर नहीं है। वो जिंदा है, उनके मानने वाले भी जिंदा है, और ये जिंदगी जब तक रहेगी जब तक कयामत नहीं आएगी, कयामत के बाद भी रहेगी। क्यों? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नस्तगफिरुल्लाह व कल से वक्त की पाबंदी रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी पूरे वक्त पे ही बोलूंगा और वक्त की पाबंदी रखूंगा ताकि आपको भी बोझ ना हो और आपको भी सुनने